میں نے خواب دیکھا تھا کل رات کو کہ میں نے ایک طوطا پالا ہے، وہ بھی بڑا طوطا اور ہرے کلر کا ہے، اس کے اوپر لال لال شیڈ ہے۔ تو اس کو میں بازار میں جب بیچنے جاتا ہوں میرا دل کہتا ہے کہ اس کو بازار میں بیچ کے آؤں۔ جب میں اس کو بازار میں بیچنے جاتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 3-4 ہزار کا بک جائے گا، لیکن جب میں بازار جاتا ہوں دکاندار کے پاس 30,000 روپے مالیت بتاتا ہے وہ اس طوطے کی۔ جب وہ 30,000 روپے مالیت بتاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید آگے دکان پہ جاؤں گا تو 35,000 کا بک جائے گا۔ تو پھر میں اس میں واپس آ جاتا ہوں گھر پہ، واپس آ کے پھر یہ سوچتا ہوں دل کے اندر کہ اس طوطے کو میں آزاد کر دوں، پھر اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ اس کی مجھے تعبیر بتا دیجیے۔ اگر آپ کا واقعی پرندوں کا کام ہے، پالتے ہیں یا بیچتے ہیں، پھر تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے آپ کا روزمرہ کی زندگی میں واسطہ پڑتا رہتا ہے اور وہی چیز آپ کو نظر آئی تو معمولات زندگی میں سے ہوا اور اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوگی۔ البتہ اگر ایسا کوئی شوق نہیں ہے، بعض اوقات لوگ طوطے وغیرہ پالتے ہیں اور جو نہیں پالتے، اگر ایسا معاملہ ہے یا آپ کا کوئی کاروبار بھی نہیں ہے تب آپ نے یہ خواب دیکھا ہے تو پھر ایک اچھی اس کی علامت ہے، انشاءاللہ عز و جل کسی برے شخص کے شر سے آپ محفوظ رہیں گے۔ یعنی ایسا شخص کہ جو بد باطن ہے، اچھی عادات کا مالک نہیں ہے، تو اس کے شر سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو محفوظ فرمائے گا۔ تو ایک اچھی تعبیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی بجا لائیے اور اپنی صحبت پر، اپنے اٹھنے بیٹھنے پر، اپنے اطراف پر جن کو آپ دوست کہتے ہیں ان پر ذرا ایک نظر غور سے ڈال لیجئے کہ کہیں کوئی ایسا تو نہیں آپ کی صحبت کے اندر، سرکل کے اندر شخص کے جو اچھا نہ ہو، نیک نہ ہو۔ اگر ایسا معاملہ ہو تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجئے۔ اچھے اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، جیسی صحبت ہوگی ویسے ہم ہوں گے۔ اور یہ ایک اتنی بڑی ریئلٹی ہے، اتنا بڑا سچ ہے دنیا کا کہ انکار کرنا بہت دشوار ہے۔ آپ جیسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اسی طرح کے جملے، اسی طرح کی گفتگو آپ کی زبان پر آتی ہے، وہی خیالات آپ کے ذہن کے اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ غور کر لیجئے، آپ مانیں یا نہ مانیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یار ہم تو بس بڑے سٹرونگ ہیں تو ہم ایسا تو ہم ویسا، لیکن وہ اپنے آپ پر غور نہیں کرتے۔ اگر وہ بھی غور کریں گے، بھلے اپنے آپ کو کتنا بڑا فن خواہ سمجھتے ہوں، صحبت کے اثر سے بچنا یہ ممکن نہیں ہے۔ کہیں نہ کہیں آپ کے خیالات میں، آپ کی گفتگو میں، آپ کے جملوں میں، آپ کے اعمال میں، آپ کے دوست جن کے ساتھ آپ کنٹینیو اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کا اثر اور جھلک ضرور نظر آئے گی۔ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی صحبتوں کو اچھا کریں، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول عاشقان رسول کی صحبت اختیار کرنے کا ایک بہترین عمل ہے، اور ہم اپنے معمولات میں رہتے ہوئے، ایسا نہیں ہے کہ الگ سے ایک دنیا ہے جہاں سے آپ کو نکل کر یہاں آنا پڑے گا۔ آپ جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی پروفیشن ہے آپ کا، آپ جہاں بھی رہتے ہیں، آپ کو بڑا آسان ہوگا دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں تک رسائی حاصل کرنا انشاءاللہ عز و جل، اور آپ ان کے ساتھ رابطے میں آئیں، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں، مدنی قافلوں کے مسافر بنیں۔ آپ خود یہ گواہی دیں گے کہ انشاءاللہ عز و جل آپ کی پرسنالٹی کے اندر، آپ کی ذات کے اندر کتنی زیادہ اچھی تبدیلیاں آپ خود محسوس کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھی صحبت اختیار کرنے کی توفیق